میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا، اگر آپ نے اپنے محلے اور خاندان کے لوگوں کے ووٹ ڈلوانے کی فکر نہ کی تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خطرناک الیکشن بن گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ کن الیکشن بن گیا ہے. آپ اگر تہجد پڑھتے رہیں لیکن ملک ہمارا بھارت جس رخ پر جا رہا ہے اس سلسلے میں آپ کوئی فکر نہ کریں تو میں نے جن بزرگوں سے تربیت حاصل کی ہے اس کی روشنی میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں پوری امت تہجد گزار ہو جائے لیکن ملک کو غلط راستے پر روکنے کے لیے وہ جان مال کی قربانی نہ دے تو آپ کی تہجد دنیا میں آپ کے قتل عام سے نہیں روک سکتی. اس خانقاہ سے جو تربیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آج میں بہت کھل کر کہہ رہا ہوں، یہاں اس بات کی بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی ذکر کرو صبح شام، معمولات پورے کرو، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سرور کائنات پر درود و سلام بھیجو، اللہ سے اپنے گناہوں کی 24 گھنٹے میں ایک بار معافی مانگو. یہاں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گناہوں اور گناہوں کے اسباب سے اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر کو دل و نگاہ کو پاک صاف کرو. اور یہاں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورے سماج کی اور پورے ملک کی فکر کرو. اور اسی لیے جب ایسے موقع آتے ہیں، ایسے موڑ آتے ہیں جس میں پورے ملک کو غلط راستے پر بچانے کے لیے کوئی آواز لگانی پڑتی ہے تو یہاں سے بلا کسی ہچکچاہٹ کے یہ آواز لگتی ہے کہ لوگوں 100% تم کو آنے والے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے. کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا. آپ کا ذوق نہیں صحیح ہو پا رہا ہے. میرے اشاروں پر غور کیجئے. ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، ایسی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، ایسے راز فاش ہوئے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ملک نہ جائے تو ملک ترقی کرے گا. ان کی کچھ ایسی غلطیاں، ایسی حرکتیں اور جرائم منظر عام پر آ گئے ہیں کہ اب ملک کے عام لوگ جو ان کو عام حالات میں شاید انہی کو ووٹ دیتے وہ بھی اب توبہ توبہ کر رہے ہیں، کان پکڑ رہے ہیں اور طے کر دیا، اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کسی قیمت پر نہیں دیں گے. ایک موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس موقع پر اگر آپ سست بنے رہے اور آپ نے سوچا کہ ووٹ دینا دنیاوی کام ہے، ووٹ دینے کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہم دیندار لوگ ہیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ مجرم ہیں. مجرم. میرا گریبان پکڑیے گا قیامت کے دن، مجھے تلاش کر لیجیے گا، اللہ کے دربار میں میری شکایت درج کرا دیجیے گا کہ اس نے کیسے کہا تھا کہ ہم مجرم ہیں. میں انشاءاللہ جواب دوں گا، میں سینکڑوں آیات کی روشنی میں جواب دوں گا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. جب گواہی مانگی جائے کسی سے اور اس وقت وہ گواہی نہ دے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ گنہگار ہے. لا تکتموا الشہادہ. گواہی کو چھپاؤ مت. یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ ایک گواہی ہے. یہ ووٹ یہ گواہی ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے، یہ آدمی آگے بڑھے گا تو ملک ترقی کرے گا، بیواؤں یتیموں کو فائدہ ہوگا، غریبوں کو فائدہ ہوگا، کسانوں مزدوروں کو فائدہ ہوگا، اقلیتوں کو فائدہ ہوگا، OBCs کو فائدہ ہوگا، دلتوں کو فائدہ ہوگا، عورتوں کو ان کے حقوق ملیں گے، کسی لڑکی کو چھیڑا نہیں جائے گا. یہ ہے مطلب ووٹ دینے کا. آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے اندر سارے فضائل موجود ہیں، یہ میں بالکل نہیں کہتا. ہمارے اور آپ کے سامنے چوائس اچھے اور برے کا نہیں ہے، لیکن اس بات کا ضرور ہے کہ زیادہ برا کون ہے، ملک کو توڑنے والے کون لوگ ہیں، ملک کے اندر خانہ جنگی کی کوشش کرنے والے کون لوگ ہیں، اور کون لوگ وہ ہیں جن کو حالات نے مجبور کیا ہے کہ وہ ملک کو جوڑیں، وہ کسانوں کو جوڑیں، وہ انصاف کے سلسلے کی کوششیں کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملا ہوا ہے. ہر شخص کے لیے ووٹ ڈالنا اور ووٹ ڈلوانا یہ ضروری ہے. میں جانتا ہوں چونکہ رمضان مبارک میں اب یہاں مجلس نہیں ہوگی اور رمضان کے فوراً بعد شروع ہو رہا ہے الیکشن، اس لیے مجھے آج یاد آ گیا من جانب اللہ. پہلے سے ارادہ نہیں تھا. میں بہت یقین قوت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے سامنے میں تو اتنا کہہ دوں گا کہ میں نے جس حد تک کہہ سکتا تھا میں برابر بیان جاری کر رہا ہوں، برابر ویڈیو کے پیغامات جاری کر رہا ہوں، مختلف علاقوں میں اپنے دوستوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہوں بھائی لوگوں کے ووٹر ID کارڈ بنواؤ. یہ جو مسلمانوں میں دینداروں کا بڑا طبقہ اس پورے میدان سے پیچھے ہٹ گیا ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بالکل بے دینی ہے. ہم تماشائی بنے رہیں گے، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے، 750 کسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے جان دے دیں اور ہمارے کان پہ جھومے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے، آپ احترام میں کھڑے ہو گئے. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیس بشرن. عجیب غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم، یہ انسان نہیں ہے. یعنی ایک انسان کی موت پر سید الانبیاء اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں اور سینکڑوں کسان مر گئے
پچھلے سال آندولن کے موقع پر اور اس وقت بھی ایک نوجوان کسان کی جو گولی ماری ہے پولیس نے، اس کا بھیجا باہر نکل گیا، 17 سال کا لڑکا تھا وہ، کیا اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی، اگر اس کی منگنی ہو گئی ہوگی تو اس کے منگیتر پر کیا گزری ہوگی، اس کی پیاری بہنوں پر کیا گزری ہوگی. ہمیں انسانیت کا درد کیوں نہیں رہا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام ٹوپی کرتے اور پجامے اور داڑھی کا نام ہے؟ اسلام صرف برقعے کا نام ہے؟ اسلام محبت کا نام ہے، اسلام خدمت خلق کا نام ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے، سب کا بھلا چاہنے کا نام ہے. ہم سے زیادہ اس بات کی تمنا اللہ گواہ ہے شاید ہی کسی کے دل میں ہو کہ ہمارا یہ ملک ترقی کرے، مضبوط بنے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، سائنس میں آگے بڑھے، جوڈیشل سسٹم میں آگے بڑھے، فوڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں آگے بڑھے. کاش ہمارے ملک کا کوئی صدر جمہوریہ ایسا ہوتا جو دیکھتا کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے تو وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور ملک کی تمام سوشل یونٹس کو بلاتا، پوچھتا دلتوں سے آپ کو کیا شکایت ہے، پوچھتا عیسائیوں سے آپ کو کیا شکایت ہے، پوچھتا سکھوں سے آپ کو کیا شکایت، پوچھتا کسانوں مزدوروں اور مسلمانوں سے اور عورتوں سے کہ آپ کو کیا شکایت. نہیں ہے ہمارے ملک میں وہ زندہ ضمیر. دوسری قوموں میں نہیں ہے تو امت محمدیہ میں بھی ضمیر مر گیا ہے. یہ بات ناقابل برداشت ہے. آپ اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کہیے انشاءاللہ. یہ آپ نے جو ذہن میں سوچ لیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مسجد مدرسے کے ملا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا، اگر آپ نے اپنے محلے اور خاندان کے لوگوں کے ووٹ ڈلوانے کی فکر نہ کی تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خطرناک الیکشن بن گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ کن الیکشن بن گیا ہے.